السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں طفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل ٹوڈے حدیث۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ حابیل اور قابیل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں وہی لوگ میرے بھائیوں جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، اور اس وقت یہ طریقہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اس لیے شادی کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی جو حسن و جمال میں بے انتہا خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ لیودا پیدا ہوئی جو زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ یہ چاروں جب بالغ ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے لیودا کو قابیل کے لیے نامزد کیا اور اکلیمہ کو حابیل کے لیے۔ اس بات پر قابیل ناراض ہوئے اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ بہت خوبصورت اور میرے ساتھ رحم میں رہی ہے، اس کا حقدار صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ اس بات پر قابیل اور ناراض ہوا اور اس نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تم دونوں ایک ایک قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوا کرتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ حابیل بکریوں کو پالتے تھے، اس لیے قربانی کے لیے ایک بکری لے کر آئے، اور قابیل کھیتی کرتے تھے، اس لیے ایک انبار گیہوں لائے۔ دونوں کی قربانی مکمل ہوئی، اس کے بعد آسمان سے ایک بجلی آئی اور بکری کو لے کر چلی گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور حابیل کے قتل کا پکا ارادہ کر لیا۔ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا میرے بھائیوں، اس لیے قابیل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ حابیل کا قتل کیسے کرے۔ قابیل نے حضرت حابیل کو پہلے زمین پر گرایا، اب اس کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ دیکھ کر ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے قابیل کو بتا دیا کہ ایک پتھر سے حابیل کا سر کچل دے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابلیس لعین نے جب دیکھا کہ قابیل نے حابیل کا سر کچل دیا تو ملعون دوڑتا ہوا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ قتل کیا ہوتا ہے؟ کہ اب وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ ہلتا ہے۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید اس کو موت آ گئی۔ یہ قتل کا حادثہ منگل کے دن ہوا تھا میرے بھائیوں۔ قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر ہوئی کہ اب اس کا لاش کیا کروں، کیونکہ اس وقت